السلام علیکم دوستو، حالیہ طوفانی بارشوں سے جہاں ایک طرف پورا گوادر شہر متاثر ہوا، وہیں دوسری طرف گوادر کا شاہی بازار جو شہر کا ایک قدیم ورثہ اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے، شدید نقصان کا شکار بنا۔ ایک تنگ گلی میں واقع سلطنت آف عمان کے زمانے کا ایک بازار مکران سمت بمبئی، دبئی، بصرہ اور سلطنت آف عمان کا بھی ایک تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ بمبئی، کولمبو، کلوکیٹ اور دبئی سے تجارتی سامان یہاں آیا کرتا تھا اور یہاں سے خشک مچھلی ایکسپورٹ ہو کر دوسرے ملکوں میں جایا کرتا تھا۔ مکران سے تجارتی قافلے یہاں پر آتے تھے اور یہاں سے مچھلی اور دیگر سامان لے کر اپنے علاقوں میں لوٹ کر تجارت کیا کرتے تھے۔ اس بازار میں دن بدن گرما کا ماحول رہتا تھا۔ رات کے وقت شاہی بازار کی حفاظت کے لیے لالٹین جلائی جاتی تھی۔ 50 سال سے شاہی بازار میں ریڈیو میکینک عید محمد کے مطابق شاہی بازار میں ہندو تاجروں کی ایک کثیر تعداد موجود ہوا کرتی تھی جو نہایت ہی ایماندار اور اچھے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ یہاں بڑی تعداد میں اسماعیلی کمیونٹی کی بھی تاجر تھے۔ گوادر کے پاکستان میں شمولیت کے بعد ہندو کمیونٹی کے لوگ اپنی جائیدادیں اور دکانیں اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو دے کر یہاں سے چلے گئے، اور جن کے اوپر ان کا ادار واجب آلات تھا، وہ جو ادار ان کو ادا نہیں کر سکتے تھے تو ان سب کا ادار ان ہندو نے معاف کر دیا تھا۔ اب آج کا موجودہ شاہی بازار وہ شاہی بازار نہیں رہا جو پہلے تھا، بلکہ اب یہ بازار ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ 2010 کی طوفانی بارشوں سے شاہی بازار کی بیشتر دکانیں منہدم ہو گئی تھی اور ابھی تک اس کا ازالہ نہیں ہو پایا تھا کہ حالیہ بارشوں نے 2010 کی بارشوں سے بھی زیادہ اس بازار کو نقصان پہنچایا اور تباہی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ 1850 کی دہائی میں تعمیر شدہ جمعات خانہ بھی شاہی بازار اسماعیلی محلہ میں واقع ہے۔ یہاں کی رہائشی علی منصور کے مطابق 1891 میں پوری دنیا میں آغا خان کے حکم پر اسی ڈیزائن کے 3 جمعات خانے تعمیر کیے گئے تھے، جن میں سے ایک افریقہ، ایک انڈیا اور ایک گوادر میں بنایا گیا تھا۔ ان سب جمعات خانوں کا ڈیزائن ایک جیسا تھا۔ گوادر میں موجود یہ اسماعیلی جمعات خانہ بارشوں سے پہلے تزئین اور آرائش کے ساتھ ہر نگاہ کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ حالیہ بارش سے جمعات خانے کو نقصان نہیں پہنچا ہے، لیکن شاہی بازار میں موجود کچے اور پتھروں سے تعمیر شدہ مکانات کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے اور کئی گھر منہدم ہو گئے ہیں، جس وجہ سے شاہی بازار میں چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ جگہ جگہ بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے، جس سے پورے بازار میں بدبو پھیلی ہوئی ہے اور مچھر اور مکھیوں کے جھنڈ جو ان پانیوں پر منڈلاتے ہیں، ان کی وجہ سے رہائشی اور راہ چلتے لوگوں کا یہاں پر رہنا اور چلنا مشکل ہو چکا ہے، اور اس منظر نے جمعات خانے کی خوبصورتی کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہی جمعات خانہ کے ساتھ چند گز کے فاصلے پر ایک مندر اور ایک مسجد بھی ہے، اور اس مندر کی تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مندر کی تاریخ بہت ہی زیادہ پرانی ہے۔ اس کے ساتھ جمعات خانہ سے منسلک عمانی واچ ٹاور بھی اس پرانی شاہی بازار میں واقع ہے، جسے بارشوں نے جزوی نقصان پہنچایا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے اس پر دراڑیں پڑ چکی ہیں اور ایک کونے میں کچھ پتھر بھی اکھڑ چکے ہیں۔ گوادر کا شاہی بازار سلطنت آف عمان کے دور کا ایک یادگار اور تاریخی ورثہ ہے۔ سلطنت آف عمان کے سابق فرمانروا مرحوم سلطان قابوس نے 2004 میں گوادر میں ایک قلعے کی تزئین اور مرمت اور میوزیم قائم کرنے کے لیے ایک خطیر گرانٹ کا عطا دیا تھا، جس میں قلعے کی مرمت کر کے پھر بھی میوزیم کو قائم کیا گیا، اور پھر یہ میوزیم حکومت بلوچستان کے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی شاہی بازار سمت شہر موجود سلطنت آف عمان کے دور کی عمارتوں کے تحفظ اور شاہی بازار کی حفاظت کے منصوبے پر کام جاری رہا ہے۔ سندھ کے سابق ڈائریکٹر اور آرکیالوجی کے ماہر آرکیالوجسٹ کلیم اللہ لاشاری کی نگرانی میں اس منصوبے پر کام جاری ہے۔ چیف انجینئر سید محمد بلوچ کے مطابق شاہی بازار سمت ٹیلی گراف آفس، 4 پگور اور عمانی ٹاور کی بحالی اور تحفظ کے لیے بھی کام جاری ہے۔ ان کی حالیہ بارشوں سے شہر کو جو نقصان پہنچا ہے، اس نقصان کی وجہ سے شاہی بازار بھی کافی متاثر ہوا ہے۔ جی ڈی اے ابھی شاہی بازار کی بحالی کی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ اس منصور کا مقصد ایک طرف قدیم ورثہ کا تحفظ اور دوسری طرف سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ گوادر کا یہ شاہی بازار جو ایک وقت میں گرما گرمی کا مرکز تھا، آج تاریخ میں ہلچل لے رہا ہے۔ ایک تنگلی میں واقع اس بازار میں ایک مشہور چائے خانہ، کریم ہوٹل، خدا بخش حلوائی کی دکان اور باقیات بھی سے واحد پان
کہ مشہور ابراہیم پان والا کی دکان یاد رہے کہ یہ دکان گوادر کے پہلے چیئرمین مرحوم عبداللطیف بلوچ کا شاپ رہا ہے، اور اب اس کے داماد ابراہیم، جس کی عمر تقریباً 75 سال کے قریب چلا آ رہا ہے، حالیہ بارشوں کے دوران مہدم ہونے والی دکانوں کی باقیات نے اس تنگ گلی کو ناقابل آمد و رفت بنا دیا ہے۔ اس بازار میں بیشتر دکانیں پتھر اور مٹی کے گاڑے سے بنی گئی ہے۔ 2010 کی سمندری طوفان بارشوں کے سبب ہونے والی تباہ کاریوں کے بعد حالیہ طوفانی بارش سے شاہی بازار کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کی بحالی کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے عمارتوں میں نصب زمانہ قدیم کی کھڑکیاں، دروازے اور دیگر اشیاء کے اکھاڑنے کے بعد ان اشیاء کی چوری بھی شروع ہو گئی ہے۔ کل کا مشہور شاہی بازار آج اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، اور سلطنت عمان کے دارالحکومت مسقط ہی کے متر میں بازار کی رونق اور روشن زندگی کو دیکھیں تو بالکل شاہی بازار کے موقف سمندر کنارے بنایا گیا تھا، لیکن وہاں زندگی موجود و آباد ہے۔ جبکہ اس بازار کی حالت دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں یہ تاریخی ورثہ معدومیت کا شکار ہو کر اپنے ہی وجود کی پتھروں اور مٹی تلے دب کر ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، اور دونوں ملکوں کو یہ مشترکہ ورثہ تاریخ کے درپوں میں صرف ایک اور کہانی بن کر رہ جائے گی۔ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔